لقد كفرتم بعد إيمانكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار دونوں عالم کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، سیدی ابرار و اخیار، ہم سبوں کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کا نذرانی عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سائل و دامن سخی کا تھام لو، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اور یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت ارشاد فرماتے ہیں، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات، بہت تھوڑی دیر کی ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں خصوصیت کے ساتھ میسی اور اس کے گرد و نواح حضرت علامہ مولانا عزیزم مفتی قطب الدین صاحب کی محنت اور ان کی کاوشیں ہیں۔ آج ان کے مدرسے سے جو بچیاں فارغ ہوئی یا ہوں گی، انہیں جو کچھ بھی آج دیا جائے گا، آج حضرت علامہ مفتی قطب الدین صاحب کی بہترین کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور ساتھ ساتھ آپ سبوں کا جو ساتھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ آج یہ چھوٹا سا مدرسہ جو بچیوں کا ہے، آج پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے۔ حضرات، ایک طرف بینر لگا ہوا ہے دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اور اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں تحفظ ایمان کانفرنس۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایمان سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم ایمان سمجھ جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے، اور یقیناً حفاظت کرنے والا تو خدا ہے، لیکن دوستو اگر مومن جو ایمان والا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی کوئی ایسی کمی نہ ہو کہ ذرہ برابر عشق مصطفیٰ میں کہیں سے بھی کچھ گستاخی ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں سوچتا۔ اگر کبھی ناگہاں ایسا کچھ ہو بھی گیا تو میں نے دیکھا ہے ان نیک بندوں کو روتے ہوئے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے۔ لیکن آئیے تھوڑی دیر، چونکہ ایمان سے متعلق آج تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، 10-15 منٹ کی گفتگو ہے، پھر حضرت علامہ اظہری صاحب قبلہ کی آپ کو تقریر سننی ہے۔ ہمارے دیار میں ان کا استقبال ہے، اور ہم لوگ مبارکباد کے لائق ہیں کہ بھائی انہوں نے اپنا بیش قیمتی جو وقت ہے اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہم سبوں کو دیا ہے۔ اچھے عالموں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ آتے ہیں، جلسہ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ جلسے سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن آج مکمل ایسی تقریر ہوگی، چونکہ بارہا میں نے یوٹیوب پہ دیکھا پڑھا ہے، پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے حضرت سے۔ بڑی سادگی کے ساتھ بڑے اچھے اچھے لہجے، اور بہت کوئی تڑک بھڑک والی باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بات آپ کے دلوں پہ اثر کر جاتی ہے۔ تو ہمیں سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور دل میں اس چیز کو اتار بھی لینا ہے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے شان نزول ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شخص بظاہر صحابی آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ کھو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اونٹ کھو گیا ہے. بالکل سائستگی کے ساتھ تھوڑا سا سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی ایمان سمجھ میں آ جائے گا. میں نے بہت تلاشا ہے، ہر چند کی کوششیں کی ہیں کہ میرا اونٹ مل جائے، لیکن ان کوششوں کے باوجود بھی نہیں ملا. یا رسول اللہ آپ بتا دیں کہ میرا اونٹ کہاں ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ ایک صحابی کا عقیدہ ہے کہ ہم جو نہ جان سکیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. ہم جو نہ دیکھ سکیں وہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہارا اونٹ فلاں جھاڑی میں اس کی ڈوری پھنس گئی ہے، جا کے اسے لے آؤ. اب بولیے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا اونٹ فلاں جھاڑی میں. جو پیچھے پیچھے ایک اور بھی ساتھ میں آیا تھا، بظاہر، میں نے لفظ بظاہر کا استعمال کیا ہے، بظاہر وہ بھی صحابی تھا، نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھتا تھا. جب اس نے یہ سنا تو کہا کیا محمد اب غیب کی بھی خبر دینے لگے؟ کیا محمد اب غیب کی بھی خبر دینے لگے؟ ظاہر سی بات ہے، چھپی ہوئی چیز تھی، مصطفیٰ نے بتا دیا. اور میرا نبی غیب کا نبی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جیسے اس نے کیا محمد اب غیب کی بھی خبر دینے لگے، انداز کچھ ایسا تھا، مسخرہ بند تھا اس میں. صحابہ کرام غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. جب تیور دیکھا تو اب دیکھا کہ معاملہ بگڑ جائے گا، تو اس نے اب انداز بیان بدلا. کہا آپ لوگوں نے میری بات سمجھی نہیں. کہا کیا؟ کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ سفر لمبا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، سفر بھی کٹتا رہے گا. میں نے کہا ظالم، تیرے دل میں جو تھا وہ باہر آ گیا. اگر کہنا ہی تھا تو میرے آقا کو مدثر کہتا، سفر کٹتا رہتا. مزمل کہتا، سفر کٹتا رہتا. محمد الرسول اللہ کہتا، سفر کٹتا رہتا. محمد الرسول اللہ کہتا، سفر کٹتا رہتا. لیکن جو تمہارے دل کے اندر جو چیز تھی وہ نکل گئی. ادھر صحابہ کرام جلال میں تھے، اتنے میں حضرت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر تشریف لائے. جب بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا کوئی بہانہ کام آنے والا نہیں. اب یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا. اب کوئی بہانہ کام آنے والا نہیں. اتنی سی بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی. دیکھنے میں بظاہر ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے اتنی سی بات ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان سے خارج کر دیا. اب تو بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے ذرا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی بات یہاں پہ دیکھا. کیا صرف اتنا ہی کہا تھا؟ کیا محمد اب غیب کی بھی خبر دینے لگے؟ بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں. اور نماز کا تو یہ عالم ہے کہ نکڑ پہ دیکھو نماز ہے، چوراہے پہ دیکھو نماز ہے، گلی میں دیکھو نماز ہے، مسجد میں دیکھو نماز ہے، یہاں تک کہ پلیٹ فارم پہ دیکھو نماز ہے. وہ اس سے بھی آگے بڑھو تو میں نے دیکھا کہ ہوائی جہاز میں ہے اور نماز ہے. میں نے کہا نماز دیکھی، لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایمان نہیں دیکھا. نماز دیکھا، ہم نے نماز دیکھی لیکن ایمان نہیں دیکھا. ہم نے چوراہے پہ نماز دیکھی، ایمان نہیں دیکھا. پلیٹ فارم پہ نماز دیکھی، ایمان نہیں دیکھا. میں نے کیا سمجھا اور کیا دیکھا؟ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دوستو نماز تو ہے، ایک نماز اور ہم نے دیکھی ہے کہ دوستو ایک نہیں، ایک سجدے نہیں، 1000 سجدے نہیں، 70,000 سال یا کتنے کروڑ سجدے ہیں، کتنے ہزار سال کے سجدے ہیں، یہ ہم نہیں بتا سکتے. لیکن دوستو وہ نماز بھی پڑھا اور سب کچھ کیا، اور وہ کہاں تھا؟ جنت میں تھا. کہاں تھا؟ جنت میں تھا. اب آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، ہم لوگ جنت سے باہر ہیں. ہم لوگ کہاں ہیں؟ جنت سے باہر ہیں. وہ جنت میں تھا. تھوڑی سی بات آئی، رب کائنات نے اسے جنت سے نکال دیا. حضرات وہاں کون مفتی عالم تھا جو فتویٰ دے رہا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ لوگ صرف کافر بناتے ہیں. ہم لوگ کافر بناتے نہیں میرے بھائی، کافر بتاتے ہیں. کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں. میں نے کہا کہ جیسے
جیسی اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، رب کائنات نے اسے اس کے اوپر لعنت کا طوق ڈال دیا، کافر بتا دیا، کوئی اس کا بہانہ کام آنے والا نہیں، یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ اب آئیے تھوڑی سی بات تھوڑے سے اور آگے لے چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایمان سمجھ جائیے گا۔ مکے کی زمین ہے، خانہ کعبہ ہے، اور حرم میں شکار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرم میں شکار کرنا حرام ہے۔ حضرت بیٹھے حرم یہ حرام سے بنا ہے، یہ حرم کیا ہے؟ یہاں شکار کرنا حرام ہے، جوئی مارنا، بال اکھیڑنا، جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے دوستو، یہ اللہ کا گھر ہے، وہاں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور وہاں پہ شکار کرنا بھی حرام ہے۔ اور آئیے ذرا سا اس تاریخ اور اس تاریخی منظر کو یاد کیجئے۔ مکے کا دو کافر، ایک کا نام صفوان اور دوسرے کا نام سفیان ہے۔ خانہ کعبہ کو صرف حرم اتنے ہی دور کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ میلوں میں حرم ہے۔ اور یہ حرم کی حد بندی کیسے ہوئی ہے، جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ جو حجر اسود جب دنیا میں اسے رب کائنات نے اتارا تو میلوں اس کی روشنی جاتی تھی، دودھ سے بھی زیادہ سفید، اتنی روشنی کہ مت پوچھئے، میلوں روشنی جاتی تھی۔ جہاں تک روشنی گئی وہاں تک کو حرم قرار دے دیا گیا۔ اب آئیے ذرا سا، آج تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، وہاں جانے کے بعد مکانات ہیں، بلڈنگ ہیں، ساری چیزیں، لیکن نہیں، وہ زمانے میں آپ تاریخ اٹھائی پڑھیے، ایک اونچی جگہ پہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، صفوان اور سفیان، اور دونوں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرات اس سے ایمان سمجھ میں آ جائے گا، بس ایمان سمجھا کے تقریر ختم ہے۔ یہ دونوں کے دونوں بیٹھے ہیں اور دیکھتے کیا ہے، ایک بھیڑیے نے ہرن کا پیچھا کیا، شکار کرنے کی غرض سے دوڑانا شروع کیا۔ ہرن بھاگتا بھاگتا حرم میں داخل ہو گیا۔ کہاں داخل ہو گیا؟ اب تو ذرا بولو نا بھائی سبحان اللہ، کہاں داخل ہو گیا؟ حرم میں داخل ہو گیا، جہاں شکار کرنا کیا ہے؟ بولیے نا، حرام ہے۔ کس کے لیے؟ ارے ہم سبوں پر نہ قانون ہے، آدمی پر نہ قانون ہے، کہ جانور پر بھی ہے۔ لیکن آئیے ذرا سا دیکھیے ایک جانور کا کیا عالم ہے، ایک پھاڑ کھانے والے بھیڑیے کا عالم کیا ہے۔ دوڑاتے ہوئے جب جیسے ہی دوڑایا، ہرن بھاگتے بھاگتے حرم میں داخل ہو گیا، اور جب داخل ہوا تو یہ بڑے غور سے دونوں دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی حرم کے بارڈر پہ آیا، بھیڑیے نے اپنے قدم کو روک لیا۔ یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے لگتا ایسا ہے کہ اس بھیڑیے کو بھی حرم کی حد بندی کا خیال ہے، اس بھیڑیے کو بھی حرم کی حد بندی کا خیال ہے۔ یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ بالکل تم نے صحیح کہا، ورنہ بڑا قریب تھا کہ شکار کر لیتا۔ اب یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو زبان عطا کر دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس بھیڑیے کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ اس بھیڑیے نے کہا، اے صفوان اور سفیان سن، تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ مجھ جیسے بھیڑیے کو حرم کی حد بندی کا خیال ہے، اور مجھ جیسے بھیڑیے کو تعجب اس بات پہ ہے کہ غیب کا نبی کا زمانہ پایا اور ایمان نہیں لا سکا۔ اس بھیڑیے نے کیا کہا؟ غیب کا نبی کا زمانہ پایا اور ایمان نہیں لا سکا۔ مجھے تعجب اس بات پہ ہے۔ میں نے کہا آج کے مولوی کو میرے نبی کے علم غیب پہ اعتراض ہے، اس وقت کے بھیڑیے کو غیب پہ یقین ہے، اور یہ کہتا ہے تعجب اس بات پہ ہے کہ تو غیب کا نبی کا زمانہ پایا اور ایمان نہیں لا سکا۔ میں نے کہا نماز دیکھی لیکن ان کے اندر غیب کے اوپر اعتراض ہے۔ نماز دیکھی، اپنے جیسا دیکھ لیا، نماز تو پڑھا، ہم نے اس کی نماز دیکھی، لیکن نبی کے عشق میں جب ہم نے قدم رکھا تو دیکھا کہ یہ سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے کہا دوستو، جیسی اس نے کہا، یہ دونوں کے دونوں آپس میں اب گفتگو کرتے ہیں۔ کہا سنا اس بھیڑیے نے کیا کہا؟ کہاں بھیڑیے نے یہی نہ کہا تھا، مجھے تعجب اس بات پہ کہ غیب کا نبی کا زمانہ پایا اور ایمان نہیں لا سکا۔ یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے سن، میں تو بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ محمد نبی ہیں۔ یہ دونوں جب آپس میں بات کر رہے تو ایک کہتا ہے کہ میں تو بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ محمد نبی ہے، میرا ایمان بول اٹھا، میرا یقین یہیں پہ بول اٹھا۔ اے صفوان اور سفیان، یہ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات، ایمان کی حفاظت کب ہوگی؟ جب آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ آ جائے۔
اور آج یہ سینہ خالی ہے، اس لیے جو حملہ کرتا ہے نا ڈائریکٹ اس پہ وار ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کے سینے کو چھلنی کر کے آپ کی عقیدت کو، آپ کی محبت کو، آپ کے عشق کو چھین کے لے کے چلا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ عشق مصطفیٰ سینے میں رکھیں گے تو آپ سب چیز کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بیٹی بھی بچے گی، بیٹی بھی پڑھے گی، ایمان کی حفاظت رہے گی، ہم بچیوں کو بھی ایمان سکھا دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایمان سکھا دو گے نا، اسے معلوم